حي على الفلاح. السلام علیکم۔ یہ ہے دل اور دین، جہاں قرآن اور حدیث کی روشنی دل کو سکون دیتی ہے۔ آج ہم قرآن مجید کی اس عظیم سورت پر بات کریں گے جسے شفا کہا گیا، جسے رقیہ کہا گیا، اور جس کے ذریعے اللہ نے بیماری، درد اور تکلیف کو دور فرمایا۔ یہ ہے سورہ الفاتحہ۔ یہ سورت صرف نماز کا لازمی حصہ نہیں، بلکہ یہ دلوں کی شفا ہے، جسموں کا علاج ہے اور روح کے زخموں کا مرہم ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے زمانے میں سورہ الفاتحہ کو صرف پڑھا نہیں جاتا تھا، بلکہ استعمال کیا جاتا تھا بطور رقیہ، بطور علاج اور بطور یقین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ یہ واقعہ بیان کرتے ہیں۔ حدیث صحیح مسلم، پہلی روایت۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چند صحابہ سفر میں تھے۔ عرب کے قبائل میں سے کسی قبیلے کے سامنے سے ان کا گزر ہوا۔ انہوں نے ان قبیلے والے لوگوں سے چاہا کہ وہ انہیں اپنا مہمان بنائیں۔ انہوں نے مہمان بنانے سے انکار کر دیا۔ پھر انہوں نے کہا، کیا تم لوگوں میں کوئی دم کرنے والا ہے؟ کیونکہ قوم کے سردار کو کسی چیز نے ڈس لیا ہے یا اسے کوئی بیماری لاحق ہو گئی ہے۔ ان صحابہ میں سے ایک آدمی نے کہا، ہاں۔ پھر وہ اس کے قریب آئے اور اسے فاتحہ الکتاب سے دم کر دیا۔ وہ آدمی ٹھیک ہو گیا تو اس دم کرنے والے کو بکریوں کا ایک ریوڑ 30 بکریاں پیش کی گئی۔ اس نے انہیں فوری طور پر قبول کرنے، کام میں لانے سے انکار کر دیا اور کہا، یہاں تک کہ میں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماجرا سنا دوں۔ وہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور سارا ماجرا آپ کو سنایا اور کہا، اللہ کے رسول، میں نے فاتحہ الکتاب کے علاوہ اور کوئی دم نہیں کیا۔ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، تمہیں کیسے پتہ چلا کہ وہ دم بھی ہے؟ پھر فرمایا، انہیں لے لو اور اپنے ساتھ میرا بھی حصہ رکھو۔ صحیح بخاری، دوسری روایت۔ ہم ایک فوجی سفر میں تھے۔ رات میں ہم نے ایک قبیلہ کے نزدیک پڑاؤ کیا۔ پھر ایک لونڈی آئی اور کہا کہ قبیلے کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا ہے اور ہمارے قبیلے کے مرد موجود نہیں ہیں۔ کیا تم میں کوئی بچھو کا جھاڑ پھونک کرنے والا ہے؟ ایک صحابی، خود ابو سعید، اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ ہم کو معلوم تھا کہ وہ جھاڑ پھونک نہیں جانتے، لیکن انہوں نے قبیلہ کے سردار کو جھاڑا تو اسے صحت ہو گئی۔ اس نے اس کے شکرانے میں 30 بکریاں دینے کا حکم دیا اور ہمیں دودھ پلایا۔ جب وہ جھاڑ پھونک کر کے واپس آئے تو ہم نے ان سے پوچھا، کیا تم واقعی کوئی منتر جانتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے تو صرف سورہ فاتحہ پڑھ کر اس پر دم کر دیا تھا۔ ہم نے کہا کہ اچھا، جب تک ہم رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق نہ پوچھ لیں، ان بکریوں کے بارے میں اپنی طرف سے کچھ نہ کہو۔ چنانچہ ہم نے مدینہ پہنچ کر حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ انہوں نے کیسے جانا کہ سورہ فاتحہ منتر بھی ہے؟ جاؤ، یہ مال حلال ہے، اسے تقسیم کر لو اور اس میں میرا بھی حصہ لگانا۔ یہ حدیث ہمیں صرف ایک واقعہ نہیں سناتی، یہ ہمیں یقین سکھاتی ہے۔ سورہ الفاتحہ صرف الفاظ نہیں، یہ اللہ سے براہ راست گفتگو ہے۔ جب دل بوجھل ہو، جب خوف ہو، جب بیماری ہو، تو سورہ الفاتحہ دل کو سنبھال لیتی ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ شفا دوا میں نہیں، بلکہ اللہ پر یقین میں ہے۔
اگر یہ بات فائدہ مند ہو تو اسے آگے بڑھائیں۔ نیکی کی دعوت بھی نیکی ہے۔ دل اور دین کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔